والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ایک عرصہ پہلے مرزا انجینئر کی ویڈیوز کے جوابات کے دوران میں نے یہ بات کہی تھی کہ جس طرح یہ رافضی و نیم رافضی اور ان کے سہولت کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تنقیص اور ان پر تنقید کا جو معاملہ کر رہے ہیں اور یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ناسبیت کا، ہر اپنے مخالف کو ناسبی قرار دے دینا، اس کی پھپتی کسنا، یہ پہلے تو ہمارا ملک ناسبیت کی گندگی سے پاک تھا، لیکن جس طرح کے یہ معاملات کر رہے ہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناسبیت جو ہے وہ پھوٹ پڑے. چند دن پہلے ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں ایک موصوف بھٹی صاحب انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت راشدہ کو لے کر یہ چیلنج کیا کہ جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد نہیں ہے. پہلے دن ہی بھائیوں نے یہ ویڈیو ارسال کر دی تھی اور تقاضا کیا تھا کہ یہ جو اعتراضات انہوں نے اٹھائے ہیں اس کے جوابات دیے جائیں، مگر باوجود چند ہم خاموش تھے، جن میں ایک وجہ یہ تھی کہ یہ دیکھنا تھا کہ یہ اہل بیت کا چورن بیچنے والا مرزا اور دیگر جتنے بھی مولا علی اور حب علی کے نعرے مارنے والے ہیں، اور خصوصاً مہینہ بھی محرم کا ہے، دیکھیں کہ ان بے غیرتوں کی غیرت جاگتی ہے یا نہیں. دیکھیں کہ آیا یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہیں یا نہیں. دیکھیں کہ وہ ان اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں یا نہیں. لیکن ہماری بدقسمتی کہ یہ اہل بیت کا چورن بیچنے والے سارے وہی اپنے محرم کے پروپیگنڈے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہے وہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارے ہاں جو محرم شروع ہوتے کے ساتھ ہی جس طرح بارش کے اندر کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں نا، بالکل اسی طرح محرم آتے کے ساتھ ہی واعظین و ذاکرین نکل آتے ہیں، جن کا کام یہ حادثہ کربلا، ثانیہ کربلا سنا کر اپنے پیٹ پوجا، اپنی روٹی روزی کا بندوبست کر رہا ہے. بہرحال 14 منٹ کی اس ویڈیو سے ہم نے 4 نکات نکالے اور ابتدائی
یعنی کہ 4 جو بنیادی باتیں ہیں، 4 جو اعتراضات ہیں وہ نکالے اور اس کے جوابات آپ بھائیوں کے سامنے رکھیں گے. اور اللہ جانتا ہے کہ بھٹی صاحب کا نام نہ لینا اور زیادہ لمبی چوڑی ان کے حوالے سے بات نہ کرنا صرف وجہ یہ ہے کہ ہماری نیت اصلاح کی ہے، مناظرہ بازی کی نہیں ہے. اور ہم یہ دعوت فکر دیں گے اس بات کی کہ وہ ہماری ان گزارشات کو سنیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ پڑھیں، مزید اس پر تحقیق کریں. ہمیں امید ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں گے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر جواب در جواب کی کیفیت بنائی گئی تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں موصوف کو بھی مرزا کی کیٹیگری میں ڈالنا پڑے گا. کہتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، رافض، اخوانی، مودودی، اسراری، یہ سارے لوگ جو ہیں میدان میں آ جاتے ہیں اور اہل بیت کا بہانہ بنا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کر کے، یعنی ان کو وہ ایک آڑ کے طور پر رکھ کے وہ حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان اور ان کی خلافت بنو امیہ پر بہت زیادہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے. یعنی کہ یہ وہ بنیادی بات تھی جس کی وجہ سے موصوف نے یہ ویڈیو بنا کر اور ان کے ضد اور عناد کا شکار ہو کر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کہہ دیا کہ وہی خلیفہ راشد نہیں. حالانکہ اصولی طور پر جو ہمیشہ سے اہل سنت کا منہج رہا ہے کہ جب بھی حب اہل بیت کا آڑ لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تنقیص و تنقید کا معاملہ کیا گیا ہے، تو ہمیشہ اہل سنت نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کیا. یہ نہیں کہ اہل بیت کے ثابت شدہ فضائل کا انکار کر دیا. خلفائے راشدین کی ذوات کے اوپر جب بھی حملہ ہوا تو یہ نہیں کہ دیگر خلفائے راشدین کا انکار کر دیا. یہی تو وتیرہ بدعتیوں کا ہے کہ ان میں یہ اعتدال ہی نہیں ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کو یہ علم ہی نہیں عطا کیا کہ وہ یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، اہل بیت کی، ان کی عزتوں کے بھی محافظ رہیں، ان پر اٹھنے والے اعتراضات کے بھی جوابات دیں اور اعتدال بھی رکھیں. ایسا نہ ہو کہ افراط و تفرید کا شکار ہو کر ایک فریق کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے دوسرے کا انکار کر دیں، ایک فریق کا دفاع کرتے ہوئے دوسرے پر الزام لگا دیں. یہ نہ ہو. اب موصوف سے ہم یہی عرض کریں گے کہ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات ہوئے، اور ایک موصوف نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کی خلافت بنو امیہ پر بہت زیادہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے. یہی دیکھ لیں یہیں آ کر کتنی فاش غلطی ہے. یہ کیا ہوتا ہے خلافت بنو امیہ؟ خلافت تو خلافت الہیہ ہے. اگر آپ تاریخی اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو اس کا موضوع تاریخ ہونا چاہیے تھا. آپ تاریخ عنوان پہ بات کر رہے ہوتے تو سمجھ میں آتا کہ آپ کہیں اموی خلافت، ہاشمی خلافت، فاطمی خلافت، علوی خلافت، عباسی خلافت، تو سمجھ میں آتا. لیکن موضوع یہ نہیں ہے. موضوع تو یہ ہے کہ خلفائے راشدین و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذوات کے اوپر حملے، اور گویا آپ کی طرف سے ان کا دفاع تھا. اور اگر آپ کی طرف سے ان کا دفاع تھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ خلیفہ مان رہے ہیں، تو وہ خلافت الہیہ نہیں کہ خلافت بنو امیہ. یہ تو روافظ کا نکالا ہوا لفظ ہے، یہ تو رافضیوں کا من گھڑت لفظ ہے. یہ کیا ہوتا ہے خلافت بنو امیہ؟ خلافت الہیہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. پھر موصوف کہتے ہیں کہ پہلا جو بنیادی موصوف نے اعتراض پہلے ہی جو کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو خلافت تو ہم مانتے ہیں، لیکن خلیفہ راشد کسی جگہ سے بھی ثابت نہیں. بس اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. بہت ہی میں کہتا ہوں جرت کی بات ہے، یہ بہت زیادہ جرت کی بات کہ ایک آدمی جو نا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کہے کہ میں انہیں خلیفہ راشد نہیں مانتا. کو پوچھے کہ موصوف ہمیں اتنا تو بتا دیں راشد کے لفظی معنی ہوتے کیا ہے؟
راشد کے ہی لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ شخص کے جو ہدایت پر ہو، وہ شخص جو ہدایت کے سیدھے رستے پہ چل رہا ہو۔ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود راشد نہیں تھے؟ ہاں، کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میاں آپ جذباتی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم جذباتی نہیں، علمی نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ میاں ہمارا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے راشد سے مراد، یہ ایک مخصوص اصطلاح ہے خلیفہ راشد کی کہ جس کی خلافت علی منہج النبوہ ہو۔ تو وہی ہم عرض کریں گے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت علی منہج النبوہ نہیں تھی، آپ کہیں نہیں تھی، تو ہم کہیں گے ایسے نہیں نا، پھر جو باتیں اٹھا کر آپ انکار کر رہے ہیں کہ وہ خلافت علی منہج النبوہ نہیں تھی، تو پہلے ہم آپ سے یہ پوچھیں گے خلافت علی منہج النبوہ ہوتی کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ مرزا انجینئر کو آپ نے اسی ویڈیو میں پھکی دینے بیٹھے تھے، ہم نے اس مرزا کو بھی جب اس نے یہ یعنی خلافت کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ خلافت 30 سال رہے گی، پھر وہ امارت آ جائے گی، پھر بادشاہت آ جائے گی، پھر وہ یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم نے وہاں بھی یہ سوال کیا، ہمیشہ ان بدعتیوں سے یہی سوال کرتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی خلیفہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ یہ کہیں جی اس کی خلافت علی منہج النبوہ نہیں تھی، تو ہم پہلے آپ سے یہ پوچھیں گے خلافت علی منہج النبوہ ہے کیا؟ پہلے اسے تو واضح کریں نا، ہم دیکھیں تو صحیح آپ خلافت علی منہج النبوہ کو جانتے کیا ہیں؟ تو گویا اگر آپ نہیں جانتے ہوں، جیسا کہ انشاءاللہ آپ ہمارے سامنے اگر اس پر بات کریں گے تو آپ نہیں جانتے ہوں گے، جو اگر آپ جانتے نہ ہوں وہ ٹھیک ہے، آپ نے ایک نقطہ یہاں بیان کرا، آپ جس کو خلافت علی منہج النبوہ کہتے ہیں مجھ پہ بھی بات کریں گے، تو جب آپ اسے نہیں جانتے تب لازمی سی بات ہے، نقطہ یہ نکل کر آتا ہے کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ کیوں نہیں مانیں گے؟ جو آپ تو خلافت علی منہج النبوہ کو جانتے ہی نہیں۔ چلے پھر کہتے ہیں کہ علی کی خلافت کو ہم خلافت تو مانتے ہیں لیکن خلیفہ راشد کسی جگہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ سمجھے گا پہلے بات نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے اندر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ سنیں، وعدہ دیا ہے اللہ رب العزت نے ایمان یعنی تم میں سے ایمان لانے والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو کہ عنقریب ہم انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے جیسے کہ ہم نے خلافت عطا کری ان سے پہلے کے لوگوں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ خلافت الہیہ ہے، خلافت اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے، اور جو خلافت اللہ رب العزت کی طرف سے ملی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ لازمی سی بات ہے کہ آپ اس کے لیے یہ اگر کہیں کہ جی وہ خلافت راشدہ نہیں تھی تو لازمی بات ہے کہ وہ اللہ علی کو ہٹاتا اور علی کی جگہ کسی اور کو لاتا۔ پہلے دن سے ہی لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن ابھی ہم بتائیں گے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو کس طرح تسلیم کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ جی یہ کوئی وہ ووٹنگ والا چکر تو نہیں ہے نا، یہ تو خلافت ہے، اللہ رب العزت کی دین ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ اب پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں شرح صحیح مسلم ہے، یعنی صحیح مسلم ہے، اس کی یہ جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 751 کتاب الامارت ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باب قائم کیا، باب الناس تبع لقریش والخلافۃ فی قریش، اس کے تحت حدیث نمبر 4595 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال ھذا الامر عزیزا الا 12 خلیفۃ، یہ دین غالب رہے گا یہاں تک کہ 12 خلیفہ ہوں گے، یعنی کہ 12 خلفاء کے ہونے تک یہ دین غالب رہے گا۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو، 12 خلفاء بالترتیب، بھئی دیکھیے سمجھے اس بات کو، 12 خلفاء میں بالترتیب ابو بکر عمر و عثمان، پھر اس کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے نا۔ اچھا فرض کریں بھٹی صاحب کہیں کہ نہیں جی وہ نہیں ہے، تو ہم بھٹی صاحب سے کہیں گے 12 خلفاء جن میں دین غالب رہے گا، وہ دین کا قیام کریں گے، ان میں آپ نام گنوا دیں، ہم نے آپ پہ چھوڑا۔
12 کا عدد پورا ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ابھی تو دن غالب نہیں ہے، اور وہ اب سے پہلے تک جو ہے 12 حضرات ہونے چاہیے۔ چلے ہم آپ کو چھوٹ دیتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، عمر بن عبدالعزیز، محمد بن عبداللہ المہدی، چلے ہے نا، سب کا اتفاق ہوگا نا ان پہ، 5 پہ۔ چلے آپ کے من پسند جن کو آپ بھی مان رہے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، چلے انہیں بھی لے لیں۔ 1 2 3 4، عمر بن عبدالعزیز 5، محمد بن عبداللہ المہدی 6، بقیہ 6 ان کے نام بتائیں۔ غور طلب نکتہ ہے کہ ان کی خلافت میں خلافت راشدہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ لا یزال ھذا الامر عزیزا، یہ دین غالب رہے گا، یہ دین بگڑے گا نہیں، بدلے گا نہیں۔ بات سمجھے ہیں یا نہیں؟ تو اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنتی گننی پڑے گی، اور یہ دین کا ہی غلبہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 196 ہے، کتاب العلم ہے، باب الاخذ بالسنت و اجتناب البدع، اس کے تحت حدیث نمبر 2828 ہے۔ ارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا کہ تم بدعت کے امور سے بچو، بلا شبہ وہ گمراہی ہے۔ تم میں سے جو شخص اختلاف پائے اس پر میری سنت اور ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے خلفاء کی سنت لازم ہے، تم اس پر سختی سے عمل کرو، ٹھیک ہے۔ فرمایا علیہ بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت، میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کی سنت جو کہ ہدایت یافتہ ہے، مہدی ہیں، وہ لازم ہوگا۔ اور سنیں، یہیں سے خلافت راشدہ کی اصطلاح ہے، اور یہیں سے مہدویت کی اصطلاح بھی آئی ہے۔ تو ابو بکر خلیفہ راشد تھے، وہ صحیح مسلم کی حدیث اور یہ سنن ترمذی کی روایت کے ساتھ۔ عمر تھے، جی ہاں۔ عثمان، جی ہاں۔ پھر علی بھی ہیں، پھر انہی میں علی بھی ہیں۔ آپ کی خلافت کے اندر کوئی دین نہ بگڑا، نہ دین کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہوا۔ جمل اور صفین کا معاملہ الگ ہے، جمل اور صفین کے واقعے پر ہم کئی مرتبہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ پھر یہ ذرا سمجھے گا، آپ کی نظر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں یا نہیں؟ آپ کا جواب ہوگا جی ہاں۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں تو ایک خلیفہ راشد ہی راشدین کو جانتا ہے، اور ایک مہدی ہی مہدیین کو جانتا ہے۔ اور چلیں اس کو بھی چھوڑیں، بتائیے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ جو کتاب و سنت کے عین مطابق ہو، آپ پر تسلیم کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ بھٹی صاحب کا جواب کیا ہوگا؟ جی بالکل ہوگا۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری کتاب الجنائز ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 377، 376 اور 377 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باب قائم کیا، باب ما جاء فی قبر النبی و ابی بکر و عمر، اس کے تحت حدیث نمبر 1392 ہے، طویل حدیث ہے، میں ایک حصہ اس کا پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی ہونے کے بعد آپ نے جو وصیتیں کی ان میں فرمایا، میں اس خلافت کا ان چند صحابہ سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت تک خوش اور راضی رہے۔ وہ حضرات میرے بعد جسے بھی خلیفہ بنائیں، خلیفہ وہی ہوگا، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے خلیفہ کی باتیں توجہ سے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ آپ نے اس موقع پر سیدنا عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کے نام لیے۔ دوبارہ سنیں ترتیب، عثمان، علی، طلحہ و زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کے نام لیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، ترتیب میں آگے کس کا نام لیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ترتیب میں
آپ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد تسلیم کریں گے؟ کیونکہ خلیفہ راشد نے ان کو اس ترتیب میں شورا میں بحیثیت نومینیشن، بحیثیت نامزدگی خلیفہ ان کو چنا ہے، آپ تسلیم کریں گے؟ جواب نہیں ہوگا، یہ جواب ہاں ہوگا۔ ہاں، میں پھر دہرا رہا ہوں وہ نقطہ کہ زبان رسالت سے جس کی تصدیق، وہ ابھی ہم پڑھیں۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کسی کے، نہیں جی انہوں نے تو یہ بات کی ہے، تو وہ تو ہم پڑھیں گے۔ اصل میں بتانا مقصود یہ ہے کہ دیکھو حدیث میں الفاظ ہیں کہ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو عنہم راضٍ، انتقال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حالت میں کہ بھائی ان تمام حضرات سے راضی تھے۔ زبان رسالت سے رضامندی کی سرٹیفکیٹ اس حدیث میں موجود ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو اب بھٹی صاحب جیسے حضرات کی جناب میں یہ گزارش ہے کہ آیا وہ اب اس کو تسلیم کرتے ہیں نہیں، پھر وہ آگے کہتے ہیں اور آپ ذخیرہ احادیث کو دیکھ لیں، پہلے 3 خلفاء کا ذکر تو آتا ہے مگر علی بن ابی طالب کا نہیں آتا۔ اسی طرح کہتے ہیں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں آپ نے ابو بکر عمر عثمان کے بعد علی کا ذکر کیا ہو۔ یہ میرا چیلنج ہے علماء کو اور دیگر دوستوں کو۔ ہم بھی آپ کو اپنا دوست اور بلکہ بھائی سمجھتے ہوئے مشورہ دے رہے ہیں، حالانکہ بہت خطرناک مرحلے پر آپ جا پہنچے ہیں اور بہت خطرناک جملہ آپ نے کہہ دیا ہے۔ ہمارا ضمیر بھی ہمیں کچوکے لگا رہا ہے اس بات کے اوپر کہ ہم آپ کو بھائی کہہ رہے ہیں، آپ اس پہ ناراض مت ہوئیے گا، بس اپنے ضمیر کی آواز آپ کو سنا رہے ہیں، اپنی اصلاح کریں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے جو آپ نے کہی ہے۔ جہاں تک کہ چیلنج کی بات ہے تو یہ مناسب جملہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یعنی کہ چیلنج کریں۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، کہتے ہیں کہ آپ ذخیرہ احادیث کو دیکھ لیں، پہلے 3 خلفاء کا ذکر تو آتا مگر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں آتا۔ اچھا پھر موصوف نے نا حدیثیں سنائی، جیسے وہ حوض والا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک باغ میں حوض پہ پیر لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے دربان نے آ کے خبر دی کہ دروازے پر ابو بکر ہیں، کہاں نے 2 پھیگا عمر ہے، سب کے لیے آپ نے بشارتیں دیں، پھر عثمان ہے، عثمان کے لیے بھی بشارت۔ اس طرح کی روایت ہے نا، بھٹی صاحب نے پڑھی اور کہنے لگے کہ دیکھو اس میں علی کا ذکر نہیں ہے، لیکن حضرت ہم یہ عرض کریں گے اس میں خلافت کا بھی تو ذکر نہیں ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ کہ اس میں فضائل کا تو ذکر ہے، خلافت کا ذکر ہے۔ اگر آپ ترتیب کی بات کریں تو ابھی ہم نے ترتیب تو عمر رضی اللہ عنہ کو وہی خلیفہ راشد کی زمانی ترتیب بتاتے ہوتی ہے آپ کو صحیح بخاری سے، بلکہ آپ والی روایت میں تو خلافت کا لفظ نہیں ہے، لیکن ہم نے جو روایت بتائی ہے اس میں تو خلافت کا لفظ ہے۔ تو علی تو اس ترتیب میں آ رہے ہیں۔ اب یہ تو اس طرح بات کرنا کہ جی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں اس میں آپ نے ابو بکر عمر عثمان کے بعد علی کا ذکر کیا، میرا چیلنج ہے۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سوال رکھا تھا کہ گائے کی قربانی تو کر لیتے ہیں، سینگ والی ہو بغیر سینگ والی، بیائی بھی ہو یا کنواری ہو، تو اس طرح کی باتیں ورنہ اگر انتہائی معذرت کے ساتھ اگر ایک متبع سنت کی حیثیت سے بات کی جائے تو صرف اتنا ہے کہ آیا نصوص شریعہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی وضاحت ملتی ہے؟ جیسے نصوص شریعہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وضاحت ملتی ہے۔ ہم نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ بحیثیت حکمران امت میں اس کے دلائل دی، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عمر عثمان والی کسی کے لیے بھی نہیں ملتا، سب کو شورا نے سنا ہے۔ ہاں ان کے فضائل ثابت ہے۔ اچھا سنیں، اب رہ گئی یہ بات کہ جی ان حضرات کا تو ذکر آتا ہے، علی کا نہیں آتا۔ میرا چیلنج ہے، ہم آپ کے چیلنج کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، صرف ہمارے ایک سوال کا یہ جواب دے دیجئے گا، آپ نے جو حدیثیں پڑھی انتہائی معذرت کے ساتھ ہم اس میں ایک چیلنج کھڑا کر دیں گے، اس میں خلافت کا لفظ دکھائیں، تو آپ اس کے لیے بھی دیگر احادیث سے تفقع پیش کریں گے نا اپنا۔ ایسے ہم آپ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلا جو نقطہ سمجھنے کا نا وہ سمجھیں کہ ایک خلیفہ کی جو اہلیت ہوتی ہے، ایک خلیفۃ المسلمین میں جو اہلیت ہوتی ہے، کیا علی میں وہ تھی؟ یعنی یہ پہلے سب سے پہلے بات کریں۔
یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 277 ہے، کتاب الدیات ہے، باب العاقلہ ہے، اس کے تحت حدیث نمبر 6903 ہے۔ ابو جحیفہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی خاص چیز بھی ہے جو قرآن مجید میں نہیں ہے؟ اور ایک مرتبہ انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ جو لوگوں کے پاس نہیں، یعنی آپ کے پاس کوئی ایسا بھی علم ہے کہ جو لوگوں کے پاس نہیں۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے دانے سے کوپل کو پھاڑ کر نکالا ہے اور مخلوق کو پیدا کیا، ہمارے پاس قرآن مجید کے سوا اور کچھ نہیں، اور اس فہم کے سوا کہ جو ایک شخص کو کتاب میں ملتے ہیں، اور جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ ایک حدیث کی کتاب تھی، میں نے پوچھا صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا دیت کے مسائل، قیدی کے مسائل، اور مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ احادیث جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھی تھی۔ اب اس حدیث سے جب بہت سارے نکات سیکھنے کو ملتے ہیں، میں ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم قرآن ہے اور فقیہ ہیں، مطلب عالم قرآن ہے، ساتھ مسائل میں فقیہ ہیں۔ خلیفۃ المسلمین کے لیے احکام کا، یعنی مسائل کا تفقہ ہونا اور احکام کا علم ہونا ضروری ہے نا، پھر اس کا مجاہد ہونا ضروری ہے بھائی، نہیں سمجھے؟ یہ میرا آتما مسعود احمد، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 325 ہے، حدیث نمبر 616 ہے، مشہور روایت ہے، بخاری مسلم میں بھی روایت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مُحَارِبٌ وَالْحَرْبُ خُدْعَةٌ۔ مثلا سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا، جب میں تم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کروں تو میرے نزدیک آسمان سے گر جانا ان کی طرف جھوٹ نسبت کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جب کسی اور حوالے سے کوئی بات کروں تو فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مُحَارِبٌ، اس کے سوائے نہیں کہ میں ایک جنگجو آدمی ہوں، وَالْحَرْبُ خُدْعَةٌ، اور جنگی چالیں چلنے کا نام ہے، جنگی چالیں کرنے کا، چلنے کا نام ہے۔ انا رجل محارب، میں ایک جنگجو آدمی ہوں۔ علی عالم بھی ہے، علی فقیہ بھی ہے، اور علی مجاہد بھی ہیں، جنگجو آدمی بھی ہیں۔ ایک خلیفہ میں جن چیزوں کی اہلیت کی ضرورت ہے وہ سارے علی کے اندر بدرجہ تم موجود ہیں، اور آپ کو بھٹی صاحب کیا چاہیے؟ پھر سنیں ذرا اس بات، جہاں تک ہے کہ جی ابو بکر و عثمان و علی کا ذکر، ابو بکر عمر عثمان کا ذکر آتا ہے، علی کا نہیں آتا۔ چلیں میں آپ کو بتاؤں، پھر جہاں علی کا ذکر آتا ہے وہ ان تینوں کا ہی نہیں آتا، یہ بھی سمجھیں۔ جہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے وہاں ان تینوں کا بھی نہیں آتا، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 138، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب مناقب علی بن ابی طالب ابی الحسن القرشی الہاشمی، اس کے تحت حدیث نمبر 3701 اور 3702 ہے۔ مشہور حدیث ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ ایک غزوہ خیبر میں جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ کموس کی فتح یابی کے لیے جو جھنڈا، جنگ کا علم آپ کے ہاتھ میں دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی وحی پا کر ایک بات ارشاد فرمائی تھی، لَأُوتِينَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل
میں یہ جنگ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے اس قلعے کی فتح یابی رکھی ہے. اور دوسری روایت میں یہ جملہ ہے لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کل میں جنگ کا جھنڈا ایسے شخص کو پکڑاؤں گا یا ایسے شخص کو عطا کروں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں. بتانا مقصود کیا ہے؟ علی کی تصدیق اللہ اور اس کے رسول دونوں سے ہوتی ہے. علی سے اللہ اور اس کے رسول دونوں محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سمجھیں، اسی لیے تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں آپ اپنی اصلاح کریں. یہ انتہائی خطرناک بات ہے جو آپ نے کہی کہ جی علی خلیفہ راشد نہیں ہے، اور آپ اس پہ چیلنج کر رہے ہیں. پھر ذرا یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم کتاب الفضائل ہے، جلد نمبر 6 ہے. کتاب الفضائل میں امام نووی نے باب قائم کیا، باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے تحت حدیث نمبر 6096 سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں چھوڑ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابھی ذرا سنیں. حضرت کہتے ہیں کہ جی میرا یہ دعویٰ ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی کہ اللہ کے رسول نے جو وہ خلافت جس کی نبوت والی زبان نے تصدیق کی وہ حضرت عثمان تک تھی. نبوت سے جس کی تصدیق آئے نا، سنیں ذرا بات. اب دیکھیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اب دیکھیں عربی عبارت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک. آپ نے خلفہ نائب مقرر کیا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا غزوہ تبوک کے موقع پہ. فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تخلفونی فی النساء والصبیان، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے اوپر بطور نائب چھوڑ کے جا رہے ہیں. فقال اما ترضان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی. اے علی کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیرا میرے نزدیک مقام وہ ہے جو ہارون کا موسیٰ کے لیے تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو قوم کے مصلح کے طور پہ اور اپنے خلیفہ کے طور پر چھوڑ کر گئے، لیکن وہ خلیفہ نہیں تھے، وہ رسول تھے. اس لیے آپ نے نام لے کر کہہ دیا انہ لا نبی بعدی، کہ میرے پیچھے تو میرا نائب تو ہو سکتا ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اور رہ گئی بات یعنی کہ خلافت بلا فصل کی، تو حالانکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن صرف ایک نقطہ بتاتا ہوئے جا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کی خلافت کے لیے آپ نے یعنی کہ اشارہ نہیں دیا اپنے بات نا، شورا کا معاملہ رکھا. اب دیکھیں کہ اس حدیث میں اگر کوئی من چلا بھٹی صاحب سے یہ کہہ دے کہ آپ نے اپنی نیابت کے لیے ابو بکر عمر عثمان کا نام تو لیا نہیں، تو بھٹی صاحب کا جواب یہاں کیا ہوگا؟ یاد رکھیں اس بات کو، اس افراط و تفریط سے بچنا چاہیے. زبانہ رسالت سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تصدیق بالکل اسی طرح آئی ہے کہ جس طریقے سے ابو بکر عمر عثمان و دیگر خلفاء کی آئی. اچھا پھر دیکھیں عملی طور پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیابت کی ہے، یعنی یہ تو واقعہ اپنی جگہ ہے تبوک والا. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 152 ہے، کتاب التفسیر ہے، حدیث نمبر 4655 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حج کے موقع پر جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنایا تھا، مجھے بھی انہیں اعلان کرنے والوں میں رکھا
جنہیں یوم النہار میں اس لیے بھیجا تھا کہ اعلان کر دیں کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور کوئی شخص بھی بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر نہ کرے۔ حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا اور انہیں سورہ برات کے احکام کے اعلان کا حکم دیا۔ دیکھیں بڑی باریکی سے اس حدیث کو دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نائب بنایا ابو بکر کو اور ابو بکر کے پیچھے بھیجا علی کو۔ جن نصوص سے آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بحث کرتے ہیں، انہی نصوص سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بھی بحث ہوتی ہے، خلافت راشدہ کی۔ جس طرح ابو بکر نے آپ کی نیابت کی، اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی نیابت کی ہے۔ تو یہ کہنا ہے کہ زبان رسالت سے آپ کی تصدیق ثابت نہیں ہے، الحمدللہ آپ کی تصدیق بھی زبان رسالت سے ثابت۔ اور سنیں، زبان رسالت سے خلافت علی منہاج نبوہ کے جو معنی آپ نے کیے کہ اللہ کے رسول نے جو خلافت جس کی نبوت علی زبان نے تصدیق کی، اب دیکھیں میں آپ کو وہ تصدیق بڑے یعنی کہ وہ تو پہلے تو آپ کو روایتیں بتائیں، یہ دیکھیے گا ذرا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 171 ہے، کتاب الجہاد ہے، باب مسح الغبار عن الراس فی سبیل اللہ، اس کے تحت حدیث نمبر 2812، حدیث نمبر 2812۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ویہا عمار تقتلوہ الفئۃ الباغیۃ، اے عمار افسوس ہے تجھ پر، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، عمار انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ لوگ جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہوں۔ اور بھائی میرے الحمدللہ مرزا انجینئر کے جواب میں اس حدیث پر بہت تفصیلی 3 سے 4 ویڈیوز بنی۔ ہم نے اس کے اندر بتایا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے باغی گروہ جو پہلے سے موجود تھا، اس باغی گروہ نے مدینے کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کے بعد روپوشی اختیار کر لی، آپ کی فوج میں شامل ہو کے، اور بعد میں انہوں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ انہیں شہید کرنے کے بعد وہی وہ باغی گروہ تھا کہ جو بعد میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہو جانے کے بعد انہیں چھوڑ کر علیحدہ ہو گیا، اور اس باغی گروہ کے ساتھ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا۔ آپ سمجھیں، ثابت یہ ہوا کہ جو ان باغیوں کو قتل کرے گا وہ حق پر ہے۔ سمجھیں بات کو ہے نہیں؟ اور دیکھیں پھر اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جو صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 953 پر کتاب الزکوٰۃ میں حدیث نمبر 2354 کے تحت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمرک مارکۃ عند فرقۃ من المسلمین یقتلوھا اول الطائفتین بالحق، مسلمانوں میں تفریق کے نتیجے میں ایک گروہ علیحدہ ہو جائے گا اور مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں سے جو حق کے سب سے زیادہ قریب ہوگی وہ اس گروہ کو قتل کرے گا۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، 2 گروہ ہیں، پہلا حق پر ہے اور دوسرا اس سے زیادہ حق پر ہے۔ پہلا گروہ جو حق پر ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا گروہ جو اس سے زیادہ حق پر ہے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو ہم نے حدیث عمار میں کئی مرتبہ پہلے تفصیل سے بتایا، اور اس حدیث سے اور زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو زیادہ حق پر قرار دیا، تو علی زیادہ حق پر ہوئے۔ جب علی زیادہ حق پر ہوئے تو آپ سنیں ذرا اس بات کو کہ آپ اس بات پر تو ناراض ہیں کہ روافض خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتے ہیں، مگر سمجھیں کہ ان سے بھی زیادہ حق پر علی، ان کی خلافت پر آپ تان کر رہے ہیں، تو آپ میں ان روافض کے اندر فرق کیا بچا؟ آپ سمجھیں بات کو یا نہیں؟
تو الحمدللہ زبان رسالت سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ان کا خلافت علی منہاج النبوہ پر ہونا اور حق پر ہونا الحمدللہ اس حدیث کی روح سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث سنیں، یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 491 حدیث نمبر 1145 ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت نوجوان تھا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں تو نوجوان ہوں اور مجھے فیصلے کرنے کا قطعاً کوئی علم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اللہ تمہاری زبان کو صحیح راستے پر چلائے گا، اللہ تمہاری زبان کو صحیح راستے پر چلائے گا اور تمہارے دل کو مضبوط رکھے گا۔ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے کوئی شک نہیں ہوا۔ اور سنو، زبان رسالت سے تصدیق آئی، سیثبت لسانک ویہدی قلبک، اللہ تیری زبان کو ثابت کرے گا اور تیرے دل کو ہدایت دے گا۔ زبان رسالت سے ان کے لیے تصدیق آئی۔ ہاں، جس طرح مرزا کے سہولت کار ہماری ویڈیوز کو درمیان سے کاٹ کے اور شواہد و مطابعات میں بیان کردہ ہماری روایات کو یا توضیحات میں بیان کردہ ہماری روایات کے ذوف کے اوپر بحث کرتے ہیں، اسی طرح بہت ممکن ہے کہ بھٹی صاحب کے لیے بھی کھڑے ہو جائے کوئی، یہ خود بھٹی صاحب ناراض ہو کر کچھ عرض کرتے ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ فرما دیں، عرض تو ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی سند تو ابو البختری الطائی قال اخبرنی من سمع علین کہہ کے روایت کر رہے ہیں۔ کیا ابو البختری یعنی الطائی کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی اس نے جس نے علی سے سنا، تو یہ آدمی تو مجہول ہے، تو اس سے کہاں آپ علی کے لیے دعا ثابت کروا رہے ہیں؟ تو میں عرض کر دوں کہ الحمدللہ یہ سنن ابی داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 84 ہے، کتاب القضایا ہے، باب کیف القضاء، اس کے تحت ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 186 ہے۔ یہ روایت بواسطہ حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا شریک ان سماک ان حنش ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت ہے، اس میں یہ شاہد ہے اس حدیث کا کہ جو مسند احمد کے حوالے سے ہم نے پڑھی اور متصل سند کے ساتھ، اس میں بھی یہ دعائیہ کلمات موجود ہیں۔ تو الحمدللہ یہ روایت ثابت شدہ ہے۔ اور پھر دیکھیں، سمجھیں ذرا اس بات کو، جن حضرات نے قتل عثمان کے نتیجے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئیں یا طلحہ و زبیر ہوئے یا دیگر حضرات ہوئے، جن حضرات نے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک علمی اختلاف کیا، جیسے کہ بھٹی صاحب بھی اپنے گمان میں ایک علمی اختلاف کر رہے ہیں، جن حضرات نے بھی اس وقت بھی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمی اختلاف کیا، کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو ان کی خلافت کا قائل تھا، جو یہ نہ کہتا ہو کہ نہیں خلافت کے لیے حق سب سے زیادہ حق رکھنے والے وہ علی ہیں، خلافت کے لیے سب سے اہلیت رکھنے والے علی ہیں، کوئی ایک بھی ان میں ایسا نہیں تھا یہ کہ نہیں علی نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ طبری ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 23 ہے۔ محمد بن الحنفیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس روز سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، میں اس روز اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ جب انہیں شہادت عثمان کی خبر ملی تو وہ فوراً اپنے گھر سے نکلے اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ عثمان تو شہید کر دیے گئے اور لوگوں کے لیے ایک نہ ایک امام کی موجودگی ضروری ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور آج ہم روئے زمین پر آپ سے زیادہ کسی کو اس کا حقدار نہیں پاتے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں آج روئے زمین پر ہم آپ سے زیادہ کسی کو بھی خلافت کا حقدار نہیں پاتے، نہ تو آج کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اسلام میں آپ پر سبقت رکھتا اور نہ کوئی ایسا فرد موجود ہے جسے آپ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ سے زیادہ ان کی رشتہ داری حاصل ہو۔ اس لیے یہ بار آپ اپنے کندھوں پر اٹھائیے اور لوگوں کو اس بے چینی اور پریشانی سے نجات دیجیے۔
علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ تم کسی اور کو اپنا امیر بنا لو اور مجھے اس کا وزیر رہنے دو، اور بہتر یہی ہے کہ کوئی دوسرا امیر ہو اور میں اس کا وزیر ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم آپ کے علاوہ کسی کی بیعت کے لیے تیار نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم مجھے مجبور کر ہی رہے ہو تو بہتر یہ ہے کہ بیعت مسجد میں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں پر میری بیعت مخفی نہ رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی رضامندی کے بغیر یہ خلافت مجھے حاصل بھی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کرنے کے اندر صحابہ پیش ہیں جو یہ کہتے ہیں، یعنی کہ صحابہ بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ ہم حقدار کسی کو نہیں جانتے۔ بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ہم انہیں خلیفہ تو مانتے ہیں مگر ابو بکر و عمر و عثمان جیسا نہیں مانتے۔ اچھا پھر دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 253 ہے۔ احنف بن قیس حدیث نمبر 38794۔ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے طلحہ زبیر ان سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے سوال کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا دونوں نے نامرو کا علی ہے، کیا علی کی بیعت کرو؟ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ مجھے اس کا حکم دیتے ہیں، آپ اس سے راضی ہیں؟ دونوں نے کہا ہاں۔ طلحہ و زبیر دونوں نے کہا کہ علی کی بیعت کرو۔ کہتے ہیں یہی سوال میں نے عائشہ ام المومنین سے کیا، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا میں علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لوں؟ یعنی سوال بھی دیکھیں انہوں نے کس طرح کہا ہے، من تامرونی بہ ان ابایہ، آپ کیا حکم دیتی ہیں میں کس کی بیعت کروں؟ فقالت علی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا علی کی بیعت کرو۔ اور بھائی میرے طلحہ زبیر عائشہ تو وہ ہے نا کہ جنہوں نے جمل میں علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا قصاص عثمان کو لے کر، لیکن یہ تینوں حضرات بھی کہہ رہے ہیں بیعت کس کی کرو؟ بیعت علی کی کرو۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تو انہوں نے دہرایا اتامروننی بہ وترضینہ لی، آپ مجھے اسی کا حکم دیتی ہیں اور اس پر راضی ہیں؟ قالت نعم، کہا بالکل۔ بھٹی صاحب علی رضی اللہ عنہ کے خلافت سے راضی نہیں اور نہیں سمجھے کچھ بات۔ پھر یہ دیکھیں آج سب سے زیادہ بدعتیوں نے علی رضی اللہ عنہ کا مخالف جس کو دکھایا، یہ میرے ہاتھ میں سیر و اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 425 426 ہے۔ ابو مسلم خولانی وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے ساتھ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور میں نے ان سے کہا انت تنادی علی، آپ علی سے اختلاف کرتے ہیں، حل انت مثلہ، کہ آپ ان کے جیسے ہیں؟ آپ علی سے اختلاف کر رہے ہیں، آپ ان کے جیسے ہیں؟ فقال لا واللہ انی لعالم ان علی افضل منی واحق بالامر، نہیں اللہ کی قسم بے شک کہ علی، جو میں جانتا ہوں کہ علی مجھ سے زیادہ افضل ہے اور مجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے، بلکن الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما، اور لیکن کیا تم نہیں جانتے کہ عثمان جو ہے وہ ظلم سے شہید کر دی گئے، وانا ابن عمہ ہی، میں اس کا جداد بھائی ہوں، وانما اطلب بدمہ ہی، اور میں اس کے خون کے قصاص کا مطالبہ کر رہا ہوں، فاتوا علی فقول لہ۔ بہرحال پھر وہ اس کے بعد روایت آگے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، انی لعالم ان علی افضل منی، بے شک میں یہ جانتا ہوں کہ علی مجھ سے زیادہ افضل ہیں، واحق بالامر، اور خلافت کے مجھ سے زیادہ اہل۔ آپ جس معاویہ کی خلافت کا نام لے کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی راف اس کی چڑ اچھالتے ہیں، آپ ذرا یہ تو دیکھیں وہی معاویہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے زیادہ خلافت کا اہل اور اپنے زیادہ افضل مانتا ہے۔ تو بھٹی صاحب کی جناب میں یہ عرض کروں گا کہ خدا اپنی اصلاح کریں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جس طرف آپ جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے یہ آپ کو ناسبیت کی طرف معاملہ نہ لے جائے۔ پھر یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں السنہ ہے، امام الخلال رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 350 پہ حدیث نمبر 634 کے تحت روایت ہے۔
اوفل عرابی وہ کہتے ہیں کہ کنتا عند الحسن، میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، فکانا سما رجلا انتکسا ابا موسیٰ فاتباع علی، تو وہاں ایک شخص یہ یعنی کہ داخل ہوا جو برا بھلا کہہ رہا تھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ کی اتباع کرنے پر۔ اور بھائی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ایک تھا نا جنہوں نے قصاص عثمان کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا، اور اس کے بعد بھی خلافت کے معاملے میں وہ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ فغضب الحسن، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہوئے، فرمایا ثم قال سبحان اللہ قتل امیر المومنین عثمان فاجتمع الناس علی خیرہم فبایعوہ، عثمان امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو لوگ ان کے بعد لوگ سب سے بہترین آدمی پر مجتمع ہو گئے، اور نہیں سمجھے، اور سب نے ان کی بیعت کر لی۔ اب حسن رضی اللہ عنہ اس کو ٹوک رہے ہیں، وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے پہ ملامت کر رہا تھا، حسن رضی اللہ عنہ سے ٹوک رہے ہیں کہ امیر المومنین عثمان شہید ہوئے، پھر سب لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ افیلام ابو موسیٰ اتباعی، تو کیا تو اب ابو موسیٰ پر اس معاملے میں ملامت کرے گا جس معاملے میں سارے مسلمان ایک طرف ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد اگر کوئی خلافت کا سب سے حقدار ہے تو وہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اب بھائی میرے سمجھیں بات وہی ہے، زبان رسالت سے ان کی تصدیق ہو گئی، جس کے بعد خلافت راشدہ والا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ آگے حضرت کہتے ہیں، حالانکہ میں یہ بتاتا نہیں لیکن صرف میں ایک چیز سمجھانے کے لیے یہ نقطہ میں نے ویڈیو میں سے نقل بھی کیا اور پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں، اور آپ بھائیوں کو بھی بتا رہا ہوں، اور بھٹی صاحب سے بھی درخواست کروں گا۔ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے دور میں سب سے پہلے درجہ حضرت ابو بکر کا رکھتے تھے، اس کے بعد ہم دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق کو دیا کرتے تھے، پھر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم تیسرا نمبر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہمارے ہاں کوئی درجہ بندی نہیں تھی۔ میں جملہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہمارے ہاں کوئی درجہ بندی نہیں تھی۔ یہ انہوں نے جملہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا۔ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے لیے سب برابر تھے، پھر ہمارے لیے سب برابر تھے۔ یہ دونوں جملے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف انہوں نے منسوب کیے۔ اچھا دیکھیے گا ذرا بات، کہتے ہیں کہ اب یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، اب یہ بھی صحیح روایت ہے بخاری کی، اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم اپنی طرف سے مسئلے بنا رہے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے صرف 3 کا درجہ رکھا ہے، 3 صحابہ کا ابو بکر عمر عثمان، بس یہ بخاری کی روایت ہے، میں نے بھی جو پڑھی بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں ہم صرف 3 کی درجہ بندی کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے 3 کی درجہ بندی کی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں ذرا سمجھے گا بات، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 103 ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تحت حدیث نمبر 3655، جو بھٹی صاحب نے جس روایت کی طرف توجہ دلائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان انتخاب کے لیے کہا جاتا تو سب میں افضل اور بہتر ہم ابو بکر کو قرار دیتے، پھر عمر بن الخطاب کو، پھر عثمان بن عفان کو، اور اس کے بعد یہ روایت مکمل ہو گئی۔ اب موصوف کی جناب میں ہم عرض کریں گے کہ یہ کہاں ہے جملہ کہ جو حضرت کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے ہاں کوئی درجہ بندی نہیں تھی، ہمارے لیے سب برابر تھے، یہ جملہ کہاں ہے؟ یہ تو بخاری میں نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ کہا کہ اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم اپنی طرف سے مسئلے بنا رہے ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ یہ جملہ جب بخاری میں نہیں ہے تو پھر میں یہ کہنے پر حق بجانے کیوں نہ ہوں گا کہ یہ مسئلہ آپ نے اپنی طرف سے بنایا۔ انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، پھر اس کے بعد ہم سب کو برابر سمجھتے تھے۔
انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی کہ یہی درجہ بندی تھی، اس کے علاوہ درجہ بندی نہیں تھی، وہ تو بس خاموش ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کا مطلب ہے؟ یقین کر لیں اس بات پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کوئی درجہ بندیاں نہیں تھیں، نہ ابو بکر کو لے کے، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی کو۔ یہ فضائل کی بات چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فضیلت میں جب بات ہوتی تو پہلے ہم ابو بکر کا نام لیتے ہیں، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، پھر علی۔ صحابیت کے اعتبار سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں سب سے پہلے ہی نقطہ کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اس کے اندر اس بات کی وضاحت کی تھی کہ صحابہ ہونے کے اعتبار سے سب صحابہ و اہل بیت ایک برابر ہیں۔ پھر زبان رسالت سے اللہ رب العزت نے جس کو جو فضیلت عطا کرنی تھی وہ کی ہے، ہم اس کے علیحدہ سے قائل اور اس کا علیحدہ سے بیان کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا منہج ہے، سب صحابہ ایک برابر ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، معاویہ، حسن و حسین، صحابیت کے اعتبار سے سارے کے سارے صحابہ و اہل بیت ایک برابر ہیں۔ پھر اللہ نے ابو بکر کو علیحدہ، عمر کو علیحدہ، عثمان کو علیحدہ، علی کو علیحدہ، یا کسی بھی صحابی کو علیحدہ سے کوئی نام لے کے کوئی فضیلت اس کی بیان کی ہو، ہم اس کو اس کی اس فضیلت کے اندر مانتے ہیں۔ اگر وہ فضیلت کسی اور کے لیے نہ آئی ہو تو اس سے خاص سمجھتے ہیں، اور اس فضیلت میں اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک کرنے کا قائل نہیں ہیں، نہ ہی غلو کے قائل ہیں کہ ہم مبالغہ ہی کریں، نہ ہی افراط و تفرید کے قائل کہ ہم افراط و تفرید کا شکار ہو کر کوئی خدا نہ خواستہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا دفاع کریں تو معاویہ رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کریں، یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کریں تو علی رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کریں، یا کسی اور خلیفہ راشد کے اوپر اعتراض کریں۔ یہ اہل سنت کا ہمارا وتیرہ نہیں۔ آخر میں پھر دو باتیں دہراؤں گا۔ پہلا، نیم رافضیوں اور ان کے سہولت کاروں اور ان کے سننے والوں کی جناب میں عرض ہے، یہ ناسبی کا رٹا اب بھی وقتے کے بند کر دیں۔ یہ ناسبیت پھوٹ پڑی تو یقین کریں آپ لوگوں کے لیے ہم سے زیادہ مسئلہ ہوگا۔ ہم پر تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان بدعتیوں کو اہل سنت کے مقابلے میں وہ دم خم ہی نہیں دیا ہے کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری منہج، ہماری دعوت، ہماری دلیل کو کسی طرح جھوٹا یا غلط ثابت کر سکتے ہیں یا ہمارا سامنا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، لیکن آپ لوگوں کا حال بہت برا ہونے والا ہے، اس لیے اس ناسبیت والے رٹے کو بند کر دیں، ابھی بھی وقت ہے۔ نمبر دو، اور وہ کہاں ہیں اہل بیت کا چورن بیچنے والے، مولا علی کی گردانیں لڑا کے مولا علی کا نام لے کر اپنی روزی روٹی چلانے والے، اپنی دکانیں چلانے والے، وہ کہاں ہیں؟ آج بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر اعتراض آیا تو آج بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اہل سنت، اہل حدیث کو ہی یہ صد افتخار عطا کیا، یہ سعادت بخشی کہ وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ جملہ میں کہتا نہیں، لیکن یہ بطور دعوت فکر دے رہا ہوں ہر اس آدمی کو جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جمعہ 8 دن والے چورن چٹنی کہ جو مولا علی کا نام لے کے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے حقیقی محب ہیں اور ان کا دفاع کرنے والے، یہ صرف جھوٹے اور مکار ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور جناب بھٹی صاحب کی لیے سامنے گزارش ہے، درخواست ہے، اپنی اصلاح کریں، اور یہ جو غلطی ہے اس پہ اللہ رب العزت سے توبہ کریں۔ ہم کوئی خدا نہ خواستہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی فیس بک پر اپنا توبہ نامہ شائع کریں، بس اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کریں، اللہ رب العزت سے توبہ کریں اور تحقیق کریں، کیونکہ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس میں کوئی ہار جیت کی بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ اس سے ہار جیت کا معاملہ بنائیں۔ اللہ رب العزت حق بات کہنے اور سمجھنے کی توفیق دے، اللہ رب العزت ناسبیت اور رافضیت کے فتنے سے بچائے، اللہ رب العزت تمام صحابہ و اہل بیت کی حقیقی معنوں میں محبت عطا فرمائے اور ان کے دفاع کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔